السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کا من پسندیدہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے چھٹی کی تھی، اور چھٹی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی اور وجہ ہو، صرف یہ تھی کہ کل ہم تھک بہت گئے تھے۔ کل صبح سے لے کے شام تک جو ہے کل بہت زیادہ کام کرنا پڑا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا کام بھی ہے، پھر رپورٹنگ بھی ہے، پھر اپنا دوسرا ذریعہ معاش بھی ہے، تو بہت ساری چیزوں کے لیے کل تھک گئے تھے۔ اور پھر ٹاپ آف دیٹ رات میں کچھ مہمان آ گئے، جس وقت ہم اپنا یہ شو ریکارڈ کرتے ہیں تو نہیں کر پائے۔ اینی وے، آپ دیکھ رہے ہیں زیب قریشی ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ فوری طور پر اس کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا وہ لائک ضرور کرتے رہیں۔ تو بھئی کل بہت ساری خبریں تھیں، بڑی زبردست خبریں تھیں، لیکن کچھ خبریں آج بھی ہیں جن کو میں نے نوٹس میں ڈھالا ہے۔ تو پہلے ایسا ہے کہ آج جو نوٹس میں جو ڈھالا ہے کچھ وہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی لاک ڈاؤن کی جو موجودہ صورت حال ہے، ایسی بالکل جیسی اب ہے جو کہ 9 مئی تک چلے گی، یہ اسد عمر کہہ رہے ہیں۔ یعنی 9 مئی تک، یعنی 9 مئی کے بعد کہیں گے 9 جون، 9 جون کے بعد کہیں گے 9 جولائی، 9 جولائی کے بعد 9 اگست، تو کچھ تصویر کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، اور اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ بھئی پورے ملک میں جو ہے صبح سحری میں اور شام کو افطار میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اسد عمر صاحب، آپ نے ہمیں کون سا تحفہ دے دیا؟ سحری ہو یا افطار ہو، مغرب ہو یا صبح فجر ہو، یہاں تو لوڈ شیڈنگ آلریڈی ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب تک یہ کرونا وائرس ہے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کے الیکٹرک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کرے گی، لیکن کے الیکٹرک تو اپنی منمانی کر رہی ہے، نہ انہوں نے بل چھوڑے نہ انہوں نے کچھ چھوڑا، اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کرایہ داروں کے کرایہ چھوڑ دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ہمیں کچھ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو ہم آگے سے لوگوں کو کیا فیسلٹیز دیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوام کی آواز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ بھئی کیا چیز ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم آج آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک ہو، چاند رات مبارک ہو۔ آج سے تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور حکومت اور جو علماء کرام کے درمیان ایک 20 نکاتی ایجنڈے پر جو دستخط ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کامیاب ہو جائے۔ لوگوں نے مساجد میں جو ہے کافی اہتمام کیا ہے، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ہو جائے۔ ایک چیز میں نے اور دیکھی، آج ماشاءاللہ سڑکوں پر رش تھا، انڈسٹریل ایریا میں more than 95% انڈسٹری واز اوپن، اور لوگ کام کر رہے تھے، لوگ زبردست اپنے چیزیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ زبردست۔ ایک چیز میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، پولیس والے جو ہیں وہ عوام کے ساتھ غلط رویہ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ پولیس والے جو ہے لاٹھی چارج کر دیتے ہیں۔ 6:30 کا آج ٹائم تھا، انہوں نے 5:30 پونے 6 بجے سے لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سب کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ ایک میرے پاس جو خبر آئی ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا، ٹھیلے والے تھے، کہ جی ہم سے 50 روپے روز بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ مراد علی صاحب کو تو میں خود یہ نہیں کہہ سکتا، چونکہ ماشاءاللہ جو بھی کچھ حاصل حصول ہوتا ہے اس میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے کہنا تو بیکار ہے۔ لیکن ہاں، عمران خان صاحب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی پلیز اس کے اوپر کچھ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کل کی طرف۔ کل جناب میں گیا تھا اس شخص کے پاس جس نے مجھ سے 520 روپے لیے تھے، اور اس نے کہا تھا آپ کے گھر ٹکٹ آ جائے گا۔ جب میں نے جا کے گاڑی روکی اور میں نے وہاں پر بات کی، ہم ویڈیو بنا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے، آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہنے لگا یہ غیر قانونی، آپ ایک سرکاری آفیسر کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں نے تمام بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نام بتائیں اس کا۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں ایک دن الگ پروگرام کروں گا۔
کچھ ویڈیو کچھ فوٹیجز میرے پاس ہیں وہ بھی میں کروں گا. پھر اس کے علاوہ پوری کراچی کی فوٹیجز بنائی ہم نے, وہ بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. چونکہ میں اس کو ایڈٹ نہیں کر پایا ابھی تک تو اس لیے نہیں کر پایا. کل جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹیلی تھون کر رہے تھے اور کہا کہ جی 58 کروڑ. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت ایمبیگیوسلی بات کرتے ہیں, مبہم. 58 کروڑ سے کیا مراد ہے؟ 58 کروڑ روپیہ آیا کلیکٹ ہوا, 58 کروڑ ڈالر آئے, 58 کروڑ پاؤنڈز آئے, کیا ہے یہ نہیں بتاتے, لیکن 58 کروڑ آئے. عمران خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کچھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. طارق جمیل صاحب دعا کروا رہے تھے. طارق جمیل صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا اور وہ جملہ کہنا ایسا ناگوار گزرا کہ اس کے اوپر پھر جتنے بھی چیمپئن لوگ تھے وہ میدان میں آ کر انہوں نے کہا جی طارق جمیل کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اور فلانا ڈمکانا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں ایز اے جرنلسٹ میں نے BBC میں ایک بڑا لمبا عرصہ سرو کیا. میں لکھ کر دیتا ہوں, گارنٹی سے دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر تصنع ہے, بناوٹ ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ دہی کا فن آتا ہے ہم لوگوں کو. بات کو کیسے ٹویسٹ کرتے ہیں یہ کوئی ہم سے سیکھے اور یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. وہاں پر جب بات چل رہی تھی 9/11 کے بعد, مسلم ٹیررسٹ سب خوش تھے. جب اس کے اوپر ہم نے آبجیکشن اٹھایا تو پھر کہے نہیں وہ یوں نہیں. تو پھر ہم نے کہا ہندو ٹیررسٹ کیوں نہیں, کرسچن ٹیررسٹ کیوں نہیں, جوئش ٹیررسٹ کیوں نہیں, اپنا بدھسٹ ٹیررسٹ کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں, یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم صرف وہ چیز عوام کو دکھاتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, ہم اصلی بات نہیں دکھانا چاہتے. اگر ہم اصل بات دکھا دیں تو پھر بات ہی کیا. میرے خیال میں جتنے لوگ ہیں, مجھے کوئی جرنلسٹ ابھی تک کوئی ایماندار ایسا کہتے جس نے ایمانداری سے امپارشلی اس نے رپورٹنگ کی ہو, مجھے نہیں لگتا. اگر میرے مذہب پہ بات آ جائے گی تو میں ڈیفینیٹلی اپنے مذہب کا سائڈ لوں گا. اگر میرے اوپر میرے ملک کی بات آ جائے گی ڈیفینیٹلی میں اپنے ملک کا سائڈ لوں گا. اگر میری قوم, میرے لوگ, میرا ملک, میری زبان اس پہ بات آئے گی تو میں لوں گا. اب آپ یہ دیکھیں, جھوٹ پہنے کا انتہا دیکھیں. ایک صاحب رپورٹنگ کرتے ہیں کہ جی شراب نہیں مل رہی, شراب سے لوگ مر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے ٹنکچر ڈال کے شراب بنا کے پی لی. بتائیں یہ کوئی رپورٹنگ ہے؟ آپ شراب کو اجاگر کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی اتنے لوگ جو ہے حج اور عمرے کے لیے جانے کے لیے بے قرار تھے اور وہ نہ جا سکے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, یا اتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا, یا کشمیر کے اندر اتنے لوگوں پر بمباری ہو رہی ہے, اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں, اب میں اس کی ایک مثال اور دے دوں. حامد میر کو آپ نے دیکھا ہو جب گولیاں لگی, in my life, in the history, the first time I saw کہ وہ قمیص کے اوپر انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی, ایک خون کا نشان نہیں, ایک دوائی کا نشان نہیں. یہ کون سی پٹیاں تھی بھائی؟ ٹانگ تو میری بھی ٹوٹی تھی, میری انہوں نے پلاسٹر باندھا تھا, پوری پتلون پھاڑ دی تھی میری, اور اس کے بعد میری پتلون کے اوپر تو انہوں نے پلاسٹر نہیں باندھا. یہ کون سا تھا؟ یاد رکھیں اس وقت ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے, ہمارے ملک کو خراب کرنے کے لیے 95% غدار قسم کے جرنلسٹ مارکیٹ میں ہیں, اور ان غداروں سے ہمیں بچنا پڑے گا. چاہے کوئی بھی ہو, XYZ, یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. وہاں پہ یا تو لیفٹسٹ ہے یا رائٹسٹ ہے. یاد رکھیں اگر آپ لیفٹسٹ ہیں تو آپ کو فوراً گھیر کر لے جائیں گے, آپ کو نوکری بھی مل جائے گی, جاب بھی مل جائے گی, جس ٹیلی ویژن پر چاہیں گے, جس ریڈیو اسٹیشن پر چاہیں گے, جس نیوز پرنٹ پر چاہیں گے, آپ کو جاب مل جائے گی. جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ رائٹسٹ ہیں, آپ کو جاب نہیں ملے گی. انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے گا یہ شخص. تو بات یہ ہے کہ لیفٹسٹ الگ ہیں,
رائٹسٹ الگ ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے طارق جمیل کا مذاق بنایا, انہوں نے طارق جمیل کا مذاق نہیں بنایا, انہوں نے اپنا مذاق بنایا اور ساری دنیا نے ان کے اوپر تھو تھو کیے. اور یہ کتنا بھی کچھ کر لیں, آپ دیکھیں مالک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی, وہ دنیا کی ڈفرینٹ باتیں لے کر آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, لیکن وہاں پر سیاسی باتیں ہو رہی تھیں. کیوں؟ وائی؟ چونکہ ان کے مفادات وابستہ ہیں ان لوگوں سے جن کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, ایک ہی تھالی کے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, چونکہ جس آرگنائزیشن میں میں نے 18-20 سال کام کیا, مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. جیسے نیوز بلیٹن ختم ہوتا ہے, سیدھا شراب خانے کی طرف لپکا جاتا ہے, اور وہاں جا کے پھر سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. 1-2 لوگ تھے, چند لوگ, جو کہ جن کو میں واقعی کہہ سکتا ہوں ہاں واقعی رائٹسٹ تھے, مسلمان تھے, لیکن بڑے اچھے مسلمان تھے, گنتی انگلیوں پہ. کاشف قمر جماعت اسلامی سے تعلق, رفعت جاوید ہندوستان پونا سے تعلق, بہار سے. اس کے علاوہ انیس شیخ انگلیوں پر 5 وقت کا نمازی, صوبہ گجرات سے تعلق. تو یہ چند لوگ تھے جو اللہ والے لوگ تھے میرے ساتھ. اور باقی جتنے لوگ تھے اس میں 99.99% وہ تھے کہ تو میری کمر کھجا میں تیری کمر کھجاؤں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, آپ عمران خان کے مخالف چلے جائیے. کتنا مخالف جائیں گے عمران خان کے, آپ کتنا جائیں گے بتائیے. جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے, ایوری سنگل ڈے میں یہی دیکھتا ہوں, صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ اب شاید حکومت گئی, اب شاید حکومت گئی. ایسے لاتے ہیں, جی اب تو حکومت گئی, جی یہ نکل آیا, جی یہ نکل آیا. انہوں نے وہ ایک اردو کی ایک کہاوت ہے, لیکن بڑی بدتمیزی والی بات کہاوت ہو جائے گی یہاں پہ. انہوں نے جو ہے سارے گھوڑے جو ہے نا کھول لیے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی غلطی, کوئی کرپشن, کسی قسم کی عمران خان کی ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم اس کو اٹھا کے یہ مارے تو وہ مارے. لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور جس کو اللہ ذلت دیتا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے بہترین پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کسی کے خلاف پلان کر رہے ہیں اور اللہ اس کو چاہتا ہے تو اللہ تمہارے سارے پلان کو گھما کر تمہارے منہ کے اوپر مار دے گا. ایک تو کل یہ بات تھی جو چل رہی تھی ٹیلی تھون کے اوپر, اور اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ بھئی کل ہم نے سفر کیا کراچی کا, تو کراچی میں جو ہے جگہ جو ہے ٹریفک نظر آئی, لوگ زبردست تھے, ہر جگہ چل رہے تھے, ٹریفک آ رہی تھی جا رہی تھی. مطلب اتنا رش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے کل دیکھا. ایک گزارش میں اور کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ پلیز جتنی بھی میڈیسن کی فیکٹریز ہیں یا جو ان کی ادویات کی جو دوائیاں بنانے کی جو ان کی لیبارٹریز ہیں ان کو کھولا جائے. چونکہ کل میں نے دیکھا کہ لوگ میڈیسن کے لیے ترس رہے تھے, لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں تھی, اور پوری کراچی میں لوگوں نے ٹریول کیا, ان کو جو ہے میڈیسن نہیں ملی. اب آ جاتے ہم کچھ ایئر لائنز کی طرف. دیکھیں جب آپ کرونا پہ سے آہستہ پابندیاں ہٹا رہے ہیں تو آپ ایویشن جو ہے سول ایویشن اس کو فوری طور پر اس کو کام میں لے کر آئیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, پیسے کمائیں. ادروائز ہمارے لوگوں کو جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں کے پاس جانے کا نہیں ہے, انٹرسٹی جو بس سروسز ہیں ان کو کھولا جائے, ریلوے کو کھولا جائے. اس سے انکم آئے گی, ہمارے ملک کی انکم آئے گی, ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا. کلی کام کریں گے, ادھر ڈرائیور کام کرے گا, ادھر ایک ریلوے کے ساتھ جو ہے نہ جانے کتنی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, وہ لوگ ہوں گے. تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ پلیز اب اس کو ختم کریں. مجھے پتا ہے کہ بہت سچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس کو اب ختم کریں جلد سے جلد, کم سے کم چلائیں. دیکھیں امریکہ میں کتنا ہوا, کتنا ہزار لوگ مر گیا, more than 40,000. But still they are doing same thing. I mean, same thing means
وہ کھول رہے ہیں, وہ پابندی ہٹا رہے ہیں, وہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ ہٹا رہے ہیں, جلد ہٹا رہے ہیں, چونکہ یہ ہماری اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر میری آواز عمران خان صاحب تک پہنچے تو میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز ایویشن کو کھولیے, اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کا فائدہ ہے ہمیں روزانہ کا. میں نے جیسے کہ اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی جہاز لینڈ ہوتا ہے یا اوپر سے ہماری اسپیس یوز کرتا ہے یا اس کی پارکنگ ہے تو ہمیں اچھا خاصا پیسہ دے کے جاتا ہے, کوئی فری میں وہ کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ بات تھی جو کہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. پھر آج جمعۃ المبارک تھا, 3 بجے سے 12 سے لے کے 3 تک سخت لاک ڈاؤن تھا, کوئی نظر نہیں آیا. ویل ڈن. مجھے پولیس کی کافی عملداری نظر آ رہی ہے. اب رینجرز روڈوں پہ سے ہٹتی جا رہی ہے اور پولیس کنٹرول کر رہی ہے, اور پولیس بہت ہی اچھی طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے. ویل ڈن. پولیس کو میں کہنا چاہوں گا ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے تراویح شروع. میرے پیچھے اذان کی آواز آ رہی ہے, عشاء کی اذان ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تراویح شروع. آپ دیکھ بھال کی کیجئے گا, بچوں کو نہیں آنے دیجئے گا, جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو نہیں آنے دیجئے گا, جو شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے ہیں, کولیسٹرول کے ہیں, ان کسی کو نہیں آنے دیجئے گا. تو بس آج تک کی میری بات اتنی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اگر منہ زبانی بتانے سے جو ہے وہ زیادہ بات آگے پہنچتی ہے تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.